معزز سامعین، انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں بعد نماز فجر جس دروس کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے وہ قرآن سے متعلق ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی اور ماہ رمضان ہمیں اللہ نے دیا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آج وہ ہماری صفوں میں نہیں ہیں، ہماری محفلوں میں نہیں ہیں۔ ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت نصیب فرمائے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن کے سلسلے میں کچھ تاریخی اوراق سے اہم باتیں آج کے اس درس میں رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سوال کے جواب کو لے کر، کیا یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، کتابی شکل میں، مصحف کی شکل میں، اینڈرائڈ کی شکل میں، کیا یہ قرآن وہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں نازل ہوا؟ آج اسلام کو نہ ماننے والے یا اسلام کے دشمن یا مسلمانوں کے دشمن یا اللہ کی کتاب کے دشمن آئے دن اس طرح کے اعتراضات لے کر نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 1440 سال کا عرصہ گزر جائیں اور وہ چیز محفوظ رہیں، تو وہ نوجوان جو لا علم ہوتے ہیں یا اللہ کی اس کتاب کی تاریخ سے واقف نہیں ہوتے، یقیناً وہ گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس چیز کو جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کتاب کو نازل کیا، جس مہینے کا اللہ نے انتخاب کیا وہ ماہ رمضان ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کو اجاگر کیا، اور اس کی اہمیت و فضیلت بھی اس بات کی نشاندہی کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ جس مہینے میں اللہ نے اتارا اس کو سارے مہینوں میں افضل قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے بابرکت رات میں اس کو اتارا ہے اور ہم نے قدر والی رات میں اتارا ہے۔ تو جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کو اتارا، وہ ساری راتوں میں افضل قرار دی گئی۔ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا اور لیلۃ القدر بھی کہا گیا۔ جس مہینے میں اترا وہ افضل قرار دیا گیا، جس رات میں اترا وہ ساری راتوں میں افضل قرار دی گئی، اور جس امت پہ یہ اتارا گیا، جس میں میں اور آپ شامل ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری امتوں میں جتنی امتیں گزر چکی ہیں، جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور اپنی اپنی امتیں جنہوں نے بنائی، اور وقت کے ساتھ امتیں ختم ہو گئی، ساری امتوں میں افضل ترین امت اگر کوئی ہے تو وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اور تمہیں 2 کاموں کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو بہترین امت کا لقب قرآن کی وجہ سے، بہترین مہینے کا لقب قرآن کی وجہ سے، بہترین رات کا لقب قرآن کی وجہ سے۔ اگر آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں دیکھتے ہیں، جس نبی کے اوپر اس قرآن کو اتارا گیا وہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے امام قرار دیے گئے۔ یہ ایک اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے، یہ عظمت قرآن کے لیے اتنی چیزیں کافی ہے۔ سوال اپنی جگہ پر ہے، اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود کیا اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے؟ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ تورات اللہ نے اتاری، زبور اللہ نے اتاری، انجیل اللہ نے اتاری، صحیفہ موسیٰ، صحیفہ ابراہیم اللہ نے اتاری، لیکن آسمانی کتابوں میں ساری کتابوں کو اللہ نے منسوخ قرار دیا، آؤٹ ڈیٹڈ قرار دیتے ہوئے اپ ڈیٹڈ کوئی چیز ہے تو وہ قرآن ہے،
اور قرآن کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ باطل اس میں کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا. جس طرح تورات میں ملاوٹ ہوئی، زبور میں ہوئی، انجیل میں ہوئی، صحیف موسیٰ صحیف ابراہیم میں ہوئی، حالانکہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، اور ساری آسمانی کتابوں کے سلسلے میں اللہ نے یہ بات بیان نہیں کی. صرف اور صرف قرآن مجید کے سلسلے میں بات اللہ نے بیان کی. کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور اس کے ہم محافظ ہیں. جب اللہ کسی چیز کا محافظ ہو جائے، اللہ کسی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر باطل کہیں سے داخل ہو سکے؟ یہ ممکن نہیں ہے. ایک ایمان والے کا، ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کی حفاظت کی، تاریخ اوراق سے کچھ باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے. زیادہ وقت انشاءاللہ نہیں لوں گا، 15 سے 10 منٹ کے درمیان کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے اگر آپ دنیا کے اندر شائع ہونے والی کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ غور تدبر کریں گے، دنیا کے وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی تبدیل ہوتے ہیں اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ ضائع ہو جاتی ہے. آگ کے حوالے ہو جاتی ہے، یا پانی کے حوالے ہو جاتی ہے، یا کسی حادثے کے حوالے ہو جاتی ہے، یا زمینی کیڑوں کے حوالے ہو جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ضائع ہو جاتی ہے. اگر ایک کتاب صرف لکھی جائے اور اس کو رکھ دیا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ ضائع ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. اگر ایک کتاب کو لکھنے کے ساتھ ساتھ یاد کر لیا جائے، سینے میں بسا لیا جائے، تب بھی یہ ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جن کے سینوں میں محفوظ ہیں وہ جب تک دنیا میں رہیں گے وہ محفوظ رہے گی، اور جیسے دنیا سے چلے جائیں گے وہ محفوظ ہونا ممکن نہیں ہوگا. لیکن قرآن کا ایک اعجاز ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طریقے سے اس کی حفاظت کی ہے. ایک تو تحریری شکل میں، دوسرا سینوں میں محفوظ رہنے کی شکل میں، اور تیسرا جو سب سے اہم کردار ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان آیات پر، ان احکامات پر عمل کر کے دکھایا جس کو اللہ تعالیٰ نے من و عن محفوظ رکھا. جو چیز لکھی جائے، کتابی شکل میں لائی جائے، سینوں محفوظ کر لیا جائے اور اس پر پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا جائے، اس عمل کو تحریر کر لیا جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو سکے. اللہ نے اس طرح اس کی حفاظت کی. اور سب سے پہلے کس طرح قرآن لکھا گیا تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی اترا کرتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کاتبین وحی، جو وحی کے لکھنے والے، جن کی تعداد آتی ہے 42 کاتبین وحی تھے. یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ قرآن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی لکھا جا رہا تھا. 3 ادوار اس میں آتے ہیں. عہد ابوبکر، عہد صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، عہد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. 3 ادوار ایسے ہیں جہاں پر قرآن کو جمع کیا گیا، اس کی تدوین کی گئی، اس کی کتابت کی گئی. تو سب سے پہلا دور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، جس میں 42 کاتبین وحی کو لکھا کرتے تھے. کس پر لکھا جاتا تھا؟ تو جانور کے چمڑوں پر، بکری کے چمڑوں پر، اونٹ کے شانوں کی ہڈیوں پر، پتھروں پر، باریک سیلوں پر اور پتوں پر. اس طرح ابتدائی مراحل میں قرآن لکھا گیا. سن 12 ہجری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین کے پاس الگ الگ اپنے اپنے انداز میں لکھا ہوا قرآن موجود تھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے اور کاتبین وحی تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ہم قرآن کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں. کئی مشورے آئے، کئی تاریخی اوراق اور کئی واقعات. مختصر طور پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ذمہ داری دی گئی اور ایک نسخہ مکمل طور پر بنایا گیا. اس کے بعد دور آگے بڑھتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے. اس سے پہلے وہ نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا.
اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جب جا رہے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کیا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ نسخہ منگایا گیا، اور اس وقت تک عرب سے لے کر عجم میں اسلام پھیل چکا تھا، اسلامی مملکت بڑھ رہی تھی، عجم اور عرب کے پڑھنے میں اختلاف ہو رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوبارہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دیتے ہوئے اس نسخے سے 7 نسخے بنائے جاتے ہیں، اور 7 نسخوں کو اسلامی مملکت میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور بڑے تعجب کے ساتھ یہ کہنا ہمیں پڑتا ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی اس دنیا کے اندر ترکی کے استنبول کی ایک میوزیم کے اندر وہ نسخہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں لکھا گیا آج بھی موجود ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا پروف یا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد جرمن کی یونیورسٹی کہ ایک ٹیم کو یہ کام دیا گیا تھا کہ مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا صدیوں پرانا قرآن ہے، کیا حقیقت میں یہ ہے؟ اس پر تحقیق کیجئے۔ تو تقریباً دنیا کے کونے کونے سے 42,000 نسخوں کو جمع کیا گیا، اور جب جمع کر اس کو ٹیلی کیا گیا، تحقیق کی گئی، تو آپ ترکی کے استنبول کے میوزیم سے قرآن کو منگا کر دیکھا گیا تو وہاں کے پروفیسر نے یہ نوٹ لکھنے پر انہوں نے اپنے آپ کو مجبور کیا کہ الحمدللہ 1400 سال پہلے جو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا من وان آج بھی مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس میں باطل کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ بڑے فخر کے ساتھ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم ایسے عظیم کتاب کے ماننے والے ہیں، لیکن ہماری زندگیاں اس کے بالکل برعکس ہے، ہمارے اعمال اس کے برعکس ہے، ہماری روز مرہ کی زندگی اس کے برعکس ہے، ہمارے معاملات اس کے برعکس ہے۔ یہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی تربیت کریں، اپنا محاسبہ کریں، اللہ سے لو لگائیں، اور قرآن کو سننے سنانے سے زیادہ اس کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جو ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔